بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہم استدلال غیر مباشر پڑھ رہے ہیں۔ استدلال غیر مباشر میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے تناقض کا۔ تناقض یعنی دو قضیوں کے درمیان ایسا تلازم پایا جائے کہ ایک کا صادق ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بن جائے۔ کہا یہ تب ہوگا کہ جب 8 چیزوں میں اتحاد ہو اور 2 چیزوں میں اختلاف ہو۔ اس سے پہلے ہم نے نتائج اختلاف پڑھے تھے۔ نتیجت عامہ اس کو کہیں گے، اس نتیجے کو کہ جس میں شروط اتحاد اور شروط اختلاف دونوں پائے جائے، اس کے بعد اس کے کیا نتیجے نکلیں گے۔ تو عبارت کو دیکھیے، کہہ رہے متا توفر جانتے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پایا جانا۔ متا توفرت جب پایا جائے، ہذہ الشروط المذکورۃ یہ شرطیں جو ذکر کی جا چکی ہیں، باجمعھا سب کی سب، صحیح ہے؟ کہہ رہے متا توفرت هذه الشروط المذکورۃ باجمعھا فی قضیتین، کہ متا توفرت هذه الشروط المذکورۃ باجمعھا فی قضیتین، کہ جب 2 قضیوں کے درمیان ذکر شدہ، وعلیکم السلام، ذکر شدہ جو ہماری شرطیں ہیں نتائج کی، کون کون سی شرطیں ہیں؟ شروط الاتحاد اور شروط اختلاف۔ تو کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ملے گا ہمیں؟ لا بد وان تتناقضا، تو ضروری ہے کہ ان میں کیا ہو؟ تناقض ہو۔ آئی سمجھ میں؟ پھر ان کے درمیان تناقض ہوگا۔ اب یہ شروط کون سے ہیں؟ شروط اتحاد اور شروط اختلاف۔ پھر سے دیکھ لیں، متا توفرت جب پائے جائیں، ہذہ الشروط المذکورۃ یہ ذکر شدہ شرطیں، باجمعھا ساری کی ساری، فی قضیتین دونوں قضیوں میں، لا بد وان تتناقضا تو ضروری ہے کہ ان میں کیا ہو؟ تناقض ہو۔ مثل کل انسان حیوان، صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ دوسرا قضیہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بعض الانسان لیس بحیوان، کچھ انسان حیوان نہیں ہے۔ یہ کاذب ہے کہ صادق ہے؟ کاذب ہے، کاذب۔ بعض الانسان لیس بحیوان، کچھ انسان حیوان نہیں، کاذب ہے۔ کیوں کاذب ہے؟ کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ جب کل صادق ہے تو جز کیسے کاذب ہو سکتا ہے؟ جز کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم نے کہا کل نبی مبعوث من قبل اللہ، ہر نبی بھیجا گیا اللہ کی طرف سے۔ پھر ہم دوسرا قضیہ دیں کہ بعض النبی لیس من قبل اللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں میں تناقض ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ دونوں قضیہ آپس میں کیا ہیں؟ متناقض قضیے ہیں۔ پہلا والا صادق ہے، دوسرا کاذب ہے۔ ظاہر ہے، کیوں؟ کیونکہ ان میں موضوع میں اتحاد ہے۔ دیکھیے دونوں کا موضوع کیا ہے؟ آئیے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، تطبیق کر لیتے ہیں اس کی۔
دیکھیں ہم نے کہا کلو انسان حیوان، دوسرا قضیہ ہے بعض الانسان لیس بحیوان۔ یہاں دیکھیے شروط الاتحاد میں دیکھ لیجئے، موضوع دونوں کا ایک ہے کہ نہیں ہے؟ موضوع دونوں کا ایک ہے، محمول بھی دونوں کا ایک ہے، اس میں اتحاد پایا جا رہا ہے۔ قوت و فعل یہاں ہے نہیں، وقت والا مسئلہ ہے نہیں، زمانے والا مسئلہ ہے نہیں، اضافت والا مسئلہ ہے نہیں۔ اور یہاں دو چیزوں میں، چونکہ یہ قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ میں موضوع کے اعتبار سے اور محمول کے اعتبار سے دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اتحاد پایا جا رہا ہے۔ جو موضوع اس کا ہے وہی موضوع اس کا ہے، جو محمول اس کا ہے وہی محمول اس کا ہے۔ اب دیکھیے شروط الاختلاف میں آ جائیے۔ شروط الاختلاف کیا؟ کم کے اعتبار سے مختلف ہونا چاہیے، یہ کل ہے اور یہ جز، تو کم دونوں کا الگ ہوا۔ پھر کیف کے اعتبار سے بھی جدا ہونا چاہیے، تو یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ، کیف کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ یہ مختلف ہیں۔ تو اس میں شروط الاتحاد بھی پایا جا رہا ہے اور شروط الاختلاف بھی پایا جا رہا ہے۔ چونکہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اس لیے کیا ہو جائے گا؟ دونوں میں تناقض ہوگا کہ ایک کا صادقانہ دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی جی؟ شروط الاتحاد اور شروط الاختلاف کی تطبیق آپ کو کیسے کرنی ہے؟ اس طرح سے کرنی ہے۔ بعض اور کل کیا ہے؟ یہ کم، بعض اور کل کیا ہیں؟ کم ہے۔ اور موجبہ سالبہ کیا ہے؟ کیف۔ کہ موجبہ سالبہ رہے گا تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ کیف کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک موجبہ ہے، یہ والا موجبہ ہے نا، اس میں کوئی ادات سلب تو نہیں ہے، لا لیسا کچھ تو ہے نہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ موجبہ۔ اس میں لیسا کی وجہ سے یہ کیا ہے قضیہ؟ سالبہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کیف الگ ہے۔ اور اسی طرح سے کل کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے، بعض کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جزیہ ہے۔ تو یہ کیا بولے؟ کل اور جز کیا ہو جاتا ہے؟ کم۔ اس کو کیا بولیں گے؟ کم۔ تو کم بھی مختلف ہے اور کیف بھی مختلف ہے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی آغا الحمدللہ۔ آغا ہم بہت دیر سے جوائن ہو رہے تھے لیکن ہمیں انٹری نہیں ملی، اچھا، پھر ہم نے چھوڑ دیا، پھر اب 5-10 منٹ بعد دوبارہ سے جوائن ہوئے۔ نہیں تو میں تھوڑا دیر سے آیا تھا، اگر آپ ایک دم وقت سے کر رہی ہوں گی تو ممکن ہے، چونکہ 8 سے کر رہے ہوں گے۔ نہیں تو 8 بجے میں نہیں آیا تھا، کلاس میں تھا ہی نہیں، ناشتہ کرنے میں لیٹ ہو گیا مجھے۔ پھر دوسری مثال دیکھیے مولانا، بعض الطلاب ناجحون، یہ کیا ہے؟ جزیہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور موجبہ بھی ہے۔ لا شیء من الطلاب بناجحین، لا شیء کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سالبہ کلیہ، کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے بعض الطلاب ناجحون، یہاں لا شیء من الطلاب بناجحین، الطلاب موضوع یہاں ہے، الطلاب موضوع یہاں ہے، دونوں جگہ موضوع کون ہے؟ طلاب۔ یہاں ناجحون محمول ہے، یہاں بناجحین محمول ہے، تو موضوع اور محمول دونوں کا ایک ہے، دونوں میں اتحاد پایا جا رہا ہے۔ ایک موجبہ ہے، بعض الطلاب ناجحون کیا ہے؟ موجبہ۔ اور لا شیء میں نے کیا ہوتا ہے؟ یہ سالبہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کو سالبہ کلیہ لانے کے لیے ہم کیا لاتے ہیں؟ لا شیء۔ اور دیکھ لیجئے کیف کے اعتبار سے، ارے کم کے اعتبار سے مختلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ کم مختلف ہے کہ نہیں چراغ؟ کیسے بتائیے؟
کم ایسے مختلف ہے کہ پہلا والا جزیہ ہے اور دوسرا والا کلیہ. کلیہ کی دلیل کیا؟ لا شیء، یہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے. ملاحظۃ ان الشروط جميعها متوفرة في كل من القضیتین. اس ملاحظے کے ساتھ کہ تمام کی تمام شرطیں ان دونوں قضیوں میں موجود ہیں، یعنی شروط الاتحاد بھی ہے اور شروط الاختلاف بھی ہے. استدلال کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کیفیت الاستدلال بالتناقض، تناقض کے ذریعے کیسے استدلال کیا جائے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہی ان یعمد المستدل الى نقیض القضیۃ، کہ آپ کے پاس اگر کوئی قضیہ ہے تو اس قضیے کی کیا لائیے؟ پہلے نقیض لے کر آئیے. نقیض کے جس پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ برہان کرنا ہے. فَيُبَرْهَنْ عَلَى صِدْقِهَا وَكِذْبِهَا، تو جو ہم نقیض لے کر آئے ہیں اس نقیض کے صادق یا کاذب ہونے پر دلیل قائم کریں گے. مثلا ہمارے پاس ایک قضیہ تھا کہ کلو انسان حیوان، تو ہم اس پر دلیل نہیں قائم کریں گے. صحیح ہے، ہم کیا لائیں گے؟ اس کی نقیض لائیں گے. تو نقیض کیا بنی؟ بعض الانسان لیس بحیوان. اب آپ اس پہ دلیل قائم کریں گے کہ بعض الانسان لیس بحیوان یہ صادق ہے یا کاذب. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے جب اس کا صدق و کذب ثابت کر لیں گے تب جا کے کلو انسان حیوان کے نتیجے پر ہم پہنچیں گے. دیکھیے مولانا، ہی ان یعمد المستدل، کہ استدلال کرنے والا ارادہ کرے الی نقیض القضیۃ، قضیے کی نقیض کا، المطلوب البرہان علیہا، کہ جس پر وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دلیل قائم کرنا چاہتا ہے. فیبرہن علی صدقها او کذبها، تو دلیل قائم کرے گا اس کے صادق یا کاذب ہونے پر. فَإِذَا ثَبَتَ صِدْقُ الْقَضِيَّةِ، یعنی النقیض کہہ رہے فَإِذَا ثَبَتَ صِدْقُ الْقَضِيَّةِ، تو اگر جو دوسرا قضیہ ہم نے نقیض والا لیا تھا وہ صادق ہوتا ہے بالبرہان، دلیل کے ذریعے، یطبق علیہا قاعدۃ النقیضین، تو پھر اس پر تطبیق کرے گا کس کی؟ نقیضین کے قاعدے کی. کیا ہے نقیضین کا قاعدہ مولانا؟ تناقض کا قاعدہ کیا ہے؟ النقیضان لا یصدقان معا ولا یکذبان معا، کہ جو دو قضیے ایک دوسرے کی نقیض ہوں گے نہ دونوں صادق ہوں گے نہ دونوں کاذب ہوں گے، ایک ساتھ نہ دونوں صادق نہ دونوں کاذب. تو اب جب نقیض جو دوسرا قضیہ تھا اگر وہ کیا ہو رہا ہے؟ صادق ہو رہا ہے، تو پہلا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. فَيَنْتُجُ، تو نتیجہ نکلے گا کذب القضیۃ، کہ جو ہمارے پاس قضیہ ہے وہ کیا ہے؟ کاذب ہے. سمجھ میں آئی بات کیسے کاذب ہے؟ کیوں مولانا؟ یا بورڈ کا سہارا لوں؟ چلیے آپ لوگوں کو سکینہ اور آفرین بورڈ پہ ہی سمجھا. ہاں دیکھیے یہاں اسی قضیے پہ ہم رہتے ہیں. کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ پہلے کیا کریے، یہ قضیہ آپ کو ملا کہ آپ اس کو ثابت کیجئے. اب اس قضیے کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم ثابت اس کو نہیں کریں گے، چونکہ یہاں کلو انسان حیوان ہے. کلو انسان حیوان کو جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہر انسان کو ہم گن سکتے ہیں، سب کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، سب کی کوالٹیز دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو صحبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم رجوع کس کی طرف کریں گے؟ غیر مباشر کی طرف. غیر مباشر طریقہ پہلا طریقہ تناقض کا ہے. ہم اس کی نقیض لائیں گے. نقیض کیا ہے اس کی؟ بعض
انسان، ٹھیک ہے، لیسا بحیوان، کچھ انسان حیوان نہیں ہے. ہم نے حقیقت انسان کو لیا، کچھ انسانوں کو چیک کرنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے. اب ہم اس قضیے کو صادق یا کاذب ثابت کریں گے، یعنی برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے جا کے خود چیک کیجئے، کتابوں میں تلاشیے کہ انسان حیوان ہے یا نہیں ہے. تو یہ قضیہ کیا کہہ رہا ہے؟ بعض الانسان لیس بحیوان، کہ کچھ انسان حیوان نہیں ہے. اب دلیل کے ذریعے اس کو قائم کرنا ہے اور اس کے صادق یا کاذب ہونے پہ دلیل قائم کرنا ہے کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے. تو کچھ انسان حیوان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کاذب ہے. اب یہ دلیل کے ذریعے یہ بات ثابت ہونی چاہیے. جب یہ کاذب ہے تو پھر اب نقیضین کا قاعدہ لے کر آئیں گے. نقیضین کا قاعدہ ہے کہ النقیضان لا یصدقان معا ولا یکذبان معا. النقیضان لا یصدقان معا ولا یکذبان معا. اب یہ دونوں قضیے ہیں تو دونوں نہ صادق ایک ساتھ ہو سکتے ہیں نہ دونوں کاذب ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ساتھ صادق بھی نہیں، دونوں کاذب بھی نہیں. اگر یہ کاذب ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا. صحیح ہے. اور یہی ہمارا کیا ہے؟ برہان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ غلط ہے اور یہ قضیہ صحیح ہے کہ ہر انسان ہی کیا ہے؟ حیوان ہے. آئیے دیکھتے ہیں، مزید تطبیق کریں گے. پھر دیکھیے مولانا کہہ رہے ہی ان یعمد المستدل، استدلال کرنے والا ارادہ کرے الی نقیض القضیہ، قضیے کی نقیض لانے کا، یعنی جس قضیے پہ ہمیں دلیل قائم کرنا ہے. فیبرہن، پھر ہم اس پہ دلیل قائم کریں گے، علی صدقہا او کذبہا، اس کے صادق یا کاذب ہونے پر. فاذا ثبت صدق القضیہ، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ قضیہ صادق ہے دلیل کے ذریعے بالبرہان، یطبق علیہا قاعدۃ النقیضین، تو پھر اس پر قاعدہ نقیضین کی تطبیق کرے گا. کیا ہے وہ قاعدہ؟ کہہ رہے النقیضان لا یصدقان معا، کہ نقیضان جو ہے دونوں ایک ساتھ صادق نہیں ہو سکتی، ولا یکذبان معا، یعنی دونوں کاذب ہوں گے. فینتج کذب القضیۃ المطلوب. صحیح ہے. تو پھر ہمارا جو سامنے ہمارے قضیہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا اگر نقیض صادق ہے. وَإِذَا ثَبَتَ كِذْبُ الْقَضِيَّةِ، اگر اس کا الٹا کر لے، یہاں قضیے کو صادق ہم نے کہا تھا، اگر ثابت ہو جائے قضیے کا کاذب ہونا، یعنی جو نقیض ہے وہ کاذب ہے، ينتج تطبیق بعد تطبیق القاعدۃ النقیضین، تو نتیجہ نکلے گا نقیضین کا قاعدے کی تطبیق کے بعد صدق القضیہ، کہ جو ہمارا مطلوب قضیہ ہے وہ کیا ہے؟ کاذب ہے. میں نے کہا کہ غلام علی نے امتحان دیا، ایک ہے غلام علی نے امتحان نہیں دیا. یہ دونوں قضیے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ نقیض ہیں. تو اگر دوسرا والا کاذب ہوا یا صادق ہوا تو پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ دوسرا صادق تو پہلا کاذب، دوسرا کاذب تو پہلا صادق ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا مثال، جیسے لا شیء من الارواح بموجودۃ، یہ قضیہ ہمارے سامنے ہے کہ لا شیء من الارواح بموجودۃ، کہ کوئی بھی روح موجود نہیں ہے. اب اس قضیے کو ثابت کرنا ہے کہ یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب ہے. اچھا، آپ روح کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، محسوس کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ آپ کھولیں گے آپریشن کر کے نکال سکتے ہیں روح کو؟ نہیں. کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ استدلال مباشر کیا ہے؟ محال ہے. کہہ رہے ہیں والمفروض ان استعمال طرائق الاستدلال المباشر، اور فرض کے طور پر نہیں، اور ضروری ہے کہ استدلال مباشر کے طریقوں میں سے
طریقوں کا استعمال لإثبات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے، صعب کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو کیا کرے گا مولانا؟ مشکل ہے تو کہا فینتقل المستدل، تو استدلال کرنے والا منتقل ہو جائے گا الی طریقۃ من طرائق الاستدلال غیر المباشر، ٹھیک ہے، غیر مباشر استدلال کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر، اور وہ طریقہ ایک کیا ہے؟ وہی طریقۃ التناقض، اور وہ تناقض کا طریقہ ہے۔ فیقول المطلوب لا شیء من الارواح بموجودۃ، یہ مطلوب ہے ہمارا کہ کوئی روح موجود نہیں ہے۔ اس کی نقیض کیا بنے گی؟ الارواح موجودۃ، کہ روح کیا ہے؟ موجود ہے۔ صحیح ہے، اور یہ استدلال کے ذریعے پہلے سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے کہ روح انسان کے اندر موجود ہے؟ تو استدلال کیا دیکھیے، وقد ثبت بالبرہان، اور دلیل کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، فی محلہ ہی، اپنی جگہ پر، چاہے وہ فلسفے میں ہو چاہے علم نفس میں، جہاں بھی ہو، صدق النقیض، کہ جو الارواح موجودت ہے، یہ نقیض کیا ہے؟ صادق ہے۔ وَهُوَ بَعْضُ الْأَرْوَاحِ مَوْجُودَةٌ، صحیح ہے، تو یہ صادق ہے۔ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكْذِبَ الْمَطْلُوب، تو ضروری ہے کہ مطلوب کیا ہو؟ کاذب ہو، یعنی لا شیء من الارواح بموجودۃ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ وَهُوَ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَرْوَاحِ بِمَوْجُودَةٍ لِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ، کیوں کاذب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جو دو نقیض ہوتی ہیں آپس میں، لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، نہ دونوں صادق ہوں گی نہ دونوں ایک ساتھ کاذب ہوں گی، صحیح ہے۔ فَإِذَا صَدُقَ أَحَدُهُمَا كَذَبَ الْآخَرُ، تو اگر ان میں سے ایک صادق ہو جائے گا تو دوسرا والا کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ وقد صدق النقیض، تو نقیض کیا ہوئی؟ صادق آ گئی۔ فلا بد وان یکذب المطلوب، تو ضروری ہے کہ مطلوب کیا ہو؟ کاذب ہو۔ یہاں پہ دیکھیں نتیجہ مولانا، کذب، اب نتیجہ کیا نکلا؟ کذب لا شیء من الارواح بموجودۃ، کہ یہ جو قضیہ ہمارے پاس ہے کہ روح موجود نہیں ہے، یہ قضیہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ خلاصہ دیکھیں مولانا کیسے کرنا ہے ہمیں، کہ الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتناقض هي ما يلي، یہ تناقض کے ذریعے استدلال کرنے میں جن یعنی مراحل سے آپ گزریں گے وہ مندرجہ ذیل ہیں، کہ مطلوب کو معین کرنا، اس کی نقیض کو معین کرنا، اور استدلال کرنا کہ جو نقیض ہے وہ صادق ہے یا کیا ہے؟ کاذب ہے۔ استدلال علی صدق النقیض او کذبہ، کہ استدلال کریں گے کہ جو نقیض ہم نے لے کے آئے ہیں وہ صادق ہے یا کاذب ہے۔ تطبیق قاعدۃ النقیضین، پھر نقیضین کے قاعدے کی تطبیق کریں گے، اور اس کے بعد کیا دے دیں گے؟ نتیجہ دے دیں گے۔ صحیح، والحمدللہ رب العالمین۔